ہر گھر کا مسئلہ ہے. جی جی. بیوی فون چیک کرتی ہے شوہروں کے, اور مطلب کوئی زیادہ کالیں آ جائیں تو شک ہوتا ہے کہ بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں, کس سے ہو رہی ہیں, اور موبائل کے پاسورڈ بھی بعض اوقات پوچھے جاتے ہیں کہ پاسورڈ اگر نہیں بتا رہے تو کوئی نہ کوئی ڈھپ چالی ہے. میرا خیال ہے اگر آپ فیئر ہیں نا اپنی بیوی کے ساتھ تو آپ کو پاسورڈ کھول دینا چاہیے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے, قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس ہو. اگر کوئی شرارت کرتے ہوئے مر جاتا ہے, جیسے کہ ابھی کچھ نیوز بھی چلی تھی, کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے سمندر پہ اور وہ گرا اور لہروں میں اسے لے گئی اور وہ مر گیا, اس کی موت کیا کہلائے گی؟ 8-9 سال پہلے مفتی اعظم سعودیہ کا ایک فتویٰ آیا تھا. انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مرتا ہے وہ خودکشی کی موت مرا ہے. اوہو جی. سگریٹ پینا کیسا, کیونکہ ہر بندہ اڑا رہا ہے, روڈ پہ جائیں کہیں بھی دیکھیں سگریٹ ہر بندہ پی رہا ہے. اگر آپ نے پینا ہے نا, جتنا مہنگا ہوگا نا اس کا فلٹر بھی اچھا ہوتا ہے. مہنگی پیئیں نہیں, مہنگی نہ پیئے آپ. RIP کوئی بھی غیر مسلم کوئی سیلیبریٹی مر جاتا ہے, جیسے ابھی سدھو موسیٰ والا میں نام لے لیتا ہوں, اور ایک انڈین سنگر ہے KK, بڑے پائے کے صف اول کے سنگرز ہیں, یہ ابھی مرے ہیں دونوں, انتقال ہوا ہے, تو ان کے لیے بہت RIP کی پوسٹیں چلی ہیں, اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ غیر مسلم کو آپ زندگی میں دعا دے سکتے ہیں, مرنے کے بعد آپ کوئی ایسی دعا اس کے لیے نہیں کر سکتے جو اس کی آخرت سے متعلق ہے. حرمت مساہرات کیا ہوتے ہیں یہ ذرا بتائیں, اور اس کے کیا مسائل ہیں, کیا ہوتے کیا ہیں؟ آپ گندی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے. کراچی میں جتنے علماء دین ہیں نا, جس فرقے کے, سب کو میری طرف سے آپ نے سلام کہنا. وعلیکم السلام. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں نادر علی. کتابوں کا ہے انجن وہ, علم کا وہ پرزہ, کرتے ہوئے بات جن سے ہر بندہ ہے لرزہ, پیش خدمت ہے انجینئر محمد علی مرزا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم جی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یوٹیوب سے بھی مونیٹائزیشن سے ارننگ نہیں کر رہے, اور آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی جاب بھی ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے, تو یہ سورس آف انکم کیا ہے؟ ظاہر ہے گھر ہے, بریڈ اینڈ بٹر کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ میں نے ریٹائرمنٹ دی ہے میرے بھائی, پینشن بھی مل رہی ہے, پلس میرا ایک مکان ہے اسلام آباد میں, اس کا کرایہ بھی آ جاتا ہے. ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, تو خرچے اتنے زیادہ ہے ہی نہیں ہیں. موٹر بائک رکھی ایج تو نہیں ہے ابھی آپ کی, لیکن اس سے بڑی کاز کے لیے یہ قربانی کرنی پڑی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں 2017 میں اس طرف معاملات جانے شروع ہوئے تھے, اور 2020 کے اندر آلموسٹ اکتوبر کے مہینے میں نے یہ اس کو سارا وائنڈ اپ کیا ہے. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان 3-4 سالوں کے اندر کام بوسٹ بھی تو ہوا ہے نا, تو وہ پھر انسان جاب کے ساتھ اتنا زیادہ کام کر نہیں سکتا. ویسے میں نے جتنا کام کیا ہے تھرو آؤٹ, جو مسئلہ نمبر ریکارڈ کروائے, قرآن کی کلاسز ریکارڈ کروائیں, وہ جاب کے دوران, اور اس میں سمجھتا ہوں میری فیملی کی بڑی قربانی ہے. میں اسلام آباد میں بیچلر رہتا تھا, فیملی میری ادھر تھی, ماں باپ بیوی بچے, آلموسٹ اسی طریقے سے 14-15 سال گزرے ہیں. تو آفس سے واپسی پہ میں یہی کام کرتا تھا, اپنی مصروفیات یہی رکھی ہوئی تھی کہ سب کچھ تیاری کرتا تھا, پھر وہ ویکینڈ پہ آ کے اس کو ڈیلیور کرتا تھا. لیکن اب کام کا والیوم بڑھ گیا, اس کی وجہ سے پھر یہ کام کرنا پڑ گیا. یہ RIP کوئی بھی غیر مسلم کوئی سیلیبریٹی مر جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے مسلمان بھائی RIP لکھ دیتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس کے لیے, کیونکہ وہ فین ہوتے ہیں, ظاہر ہے اسے سنا ہوتا ہے, تو ایک وہ جذباتی ڈاکٹرائن رکھتے ہیں اس کے لیے. تو یہ RIP کا مطلب کیا ہے, اور یہ کسی غیر مسلم کے لیے دعائیں مغفرت کرنا کیسا؟ جیسے ابھی سدھو موسیٰ والا میں نام لے لیتا ہوں, اور ایک انڈین سنگر ہے KK, بڑے پائے کے صف اول کے سنگرز ہیں, یہ ابھی مرے ہیں دونوں, انتقال ہوا ہے, تو ان کے لیے بہت RIP کی پوسٹیں چلی ہیں, اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں, جو لوگ پوسٹیں چلا رہے ہیں ان کے پاس دین کا اتنا نالج تو نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمارا کام ہے ہم انہیں ایجوکیٹ کریں کہ یہ ریسٹ ان پیس ایبریویشن ہے RIP. تو ظاہر ہے کہ بینگ مسلم ہمارا یہ عقید ہے کہ جو اسلام کے اوپر جس کی موت ہوگی یہ آخرت میں انعام اسی کے لیے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے. اب اگر کوئی غیر مسلم فوت ہو جاتا ہے, آپ اس کی تعزیت کر سکتے ہیں اس کے گھر والوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, یہ بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جب تک کوئی مسلمان علم دین حاصل نہیں کرے گا اس سے اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہوگی.
غیر مسلم جب تک زندہ ہے آپ اسے دعا بھی دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے, باقی سارے معاملے. ونس جب وہ مر گیا تو سورہ التوبہ کے اندر واضح فتویٰ موجود ہے کہ کسی نبی کے لیے, کسی اہل ایمان کے لیے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بیچ میں شامل کیا, کسی اہل ایمان کے لیے انبیاء کے ساتھ ذکر کیا. یہ شایع نہیں ہے کہ جب انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ کافر مرے ہیں تو وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا آخرت کی یہ کوئی دعا کریں, یہ ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اور یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے تمام مکاتب فکر میں, یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف سنی کا مسئلہ ہے یا صرف شیعہ کا مسئلہ ہے, یہ سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو آپ زندگی میں دعا دے سکتے ہیں, مرنے کے بعد آپ کوئی ایسی دعا اس کے لیے نہیں کر سکتے جو اس کی آخرت سے متعلق ہے, اس سے ہمیں منع کیا گیا. تو یہ غلط کر رہے ہیں جی. پچھلے دنوں ایک بی جے پی کی ایک خاتون ہے جس نے ناموس رسالت پہ حملہ کیا ہے اور ایسے جملے بول دیے ہیں جس پہ تمام ہی مسلمان برہم ہوئے ہیں. اس کے بارے میں ون لائنر اگر میں آپ سے پوچھوں, کیا ہم جیسے مسلمان جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو کیا عملاً کیا کرنا چاہیے, کیونکہ جذباتی تو ہم بھی ہوئے ہیں نا, اس پہ ہمارے لیے کیا حکم ہے, شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ون لائن میں تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا, تھوڑی سی آپ اجازت دیں. ون لائنر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مسلم سے آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا اپنے ریلیجن کے بارے میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جسے اس کی قدر ہی نہیں ہے. اس طرح کی مس ہینڈلنگ تو ہوں گی, پہلے بھی ہوتی ہیں. ہمیں اب ایٹیٹیوڈ یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ جو کوئی اس طرح کی گستاخی کرے تو اس کا علمی جواب اسے دیا جائے. باقی رہ گیا اسے سزا دینے والا معاملہ, تو جس طریقے سے 295C ہمارے ملک کے اندر ہے, وہاں پہ بھی آرٹیکل 295 ہی ہے توہین مذہب کا, اور وہ اس کے اوپر مقدمہ قائم ہو چکا ہے. اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگی ہے. بی جے پی والوں نے انہیں رکنیت سے بھی فارغ کر دیا ہے. یہ جو کچھ ہم نے یہ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا ہوا نا توڑ پھوڑ والا, میں تو اسے سپورٹ نہیں کرتا. پلے کارڈز اٹھائیں, پروٹیسٹ کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ اس وقت ایشو ہے نا پڑھے لکھے طبقے میں, جو چیزیں اس نے وہاں پر ہائی لائٹ کی ہیں اسلام کی کمزوریوں کے طور پر, تو ہمارے انٹلیکچوئلس کا کام ہے کہ اس کا علمی جواب آ کے دیں, اور وہ الحمدللہ ہم نے دے دیا ہے. وہ ویڈیو ماشاء اللہ تعالیٰ چند گھنٹوں میں 1 لاکھ کراس کر گئی ہے, ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہو گئی ہے. اور بھی چیزیں میں نے اس میں ہائی لائٹ کی ہیں. اور آخری بات اس میں جو میں ایک مسلمانوں میں مسئلے کی حیثیت سے مسلمانوں کے سامنے رکھوں گا کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے کہ مت گالی دو ان ہستیوں کو, مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پوج رہے ہیں یا ان کے ساتھ عقیدت وابستہ کیے ہوئے ہیں, ورنہ وہ بغیر علم کے تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے. اب وہ پروگرام بھی دیکھیں نا, اس کی ایک آدھ ویڈیو مجھے ملی ہے, باقی تو ساری انہوں نے ہٹا دی ہیں. اس میں یہ عورت جو اس لیول پہ اتری ہے نا وہ ریبٹل کرتے ہوئے اتری ہے. اس سے پہلے مسلمان نے کوئی غلط جملے ان کے ریلیجن کے بارے میں بولے تھے, اس کے اوپر اس نے ریبٹل کیا. میں اس کی طرف سے ایکسکیوز نہیں پیش کر رہا, میں قرآن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن نے جو کہا تھا نا کہ ایسا ہو جائے گا وہ ہو گیا. اس میں وہ مسلمان بھی مجرم ہیں جو کسی کے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں. اب پچھلے دنوں ایک عالم دین کا کلپ مجھے کسی نے دکھایا, تو وہ ایک بت کے بارے میں بڑے سخت کامنٹس دے رہے تھے. اب وہ اس طرح کی چیزیں جب وہ لوگ اٹھائیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی ہمارے ریلیجن کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کسی کو غلط الفاظ کے ساتھ یاد کریں. نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بت پرستی تو حرام ہے, منع ہے, تو یہ بتائیں نا. ہاں اس کے لیے آپ بتائیں جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہے, سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, انہوں نے اردو میں بھی لیکچر دیا, انگلش میں بھی. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی آپ کی جو بکس ہیں نا وہ کہتی ہیں کہ آپ گاڈ کا یا بھگوان کا یا وشنو کا آپ کوئی بت نہیں بنا سکتے, کوئی شبیہ نہیں بنا سکتے. انہوں نے ایک ایک آیات ان کی کتابوں سے پیش کی ہیں, اس کا ریفرنس پیش کیا, تو ہم یہ ان کو بتائیں. لیکن جو وہ مانے ہوئے ہیں, اگرچہ وہ جھوٹے خدا ہیں, لیکن ان کی آپ توہین نہیں کر سکتے کہ اس مسٹنڈے کو دیکھو جو رکھا ہوا ہے کچھ کھا نہیں سکتا. اب اس طرح کے جملے تو نہیں آپ بولیں گے, اب یہ انداز تو نہیں ہے سمجھانے کا, نہ اس طرح کوئی بات سنے گا آپ کی. رہ گیا ہمارا جو یہ پروٹیسٹ یہاں پہ مذہبی جماعتیں کرتی ہیں, اس دفعہ تو پھر بھی کافی بہتر ہوا. ورنہ آپ کو پتہ ہے پہلے تو یہ روڈز بلاک کر دیتے ہیں, توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں, گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں. اس میں تو خیر ہمارا ہی خود کا ہی نقصان. ہاں لیکن اس دفعہ کافی بہتری ہے. یہ پروٹیسٹ تک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ہمارا.
اس کے بعد توڑ پھوڑ تو پھر ہم اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں نا. باقی رہ کہ عام آدمی یہ کرے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی ٹرو پکچر پیش کرے، پلس وہ اپنا اخلاق ایسا شو کرے کہ کوئی اس کے اخلاق سے متاثر ہو، نہ کہ یہ کہ آپ اس کے جواب میں اس عورت کی تصویر لگا کے اس کے اوپر کراس پھیر رہے ہیں، کبھی اس کے اوپر جوتی کی شبیہ بنائی ہے. ہم نے بھی تھم نیل کے اوپر اس کی تصویر لگائی ہے، لیکن چونکہ عورت کی تصویر تھی ہم نے اسے اس کے اوپر نا جو ہے نا اس کو پردے میں کر دیا ہے ایسا، یعنی جعلی نما اس کے اوپر ہم نے کراس نہیں لگایا. دیکھیں شکل تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے نا، شکل کے اوپر تو نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے تو چہرے پر تھپڑ مارنے سے بھی منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے. انسان کا چہرہ تو ہے نا جی. تو یہ اس طریقے سے اگر آپ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کریں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. اچھا علی بھائی، گھر میں بڑے اکثر پھڈے فساد ہوتے ہیں، سسر ساس ماں باپ اور بیوی اکثر گھریلو جھگڑے میں، تو ماں باپ کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ طلاق دے دو اس کو، یہ بن نہیں پا رہی، یہ ہمارے خاندان کے پروٹوکولز کو پورے نہیں کر پا رہی ہے. تو ماں باپ کے کہنے کے، ماں باپ کا ظاہر حکم ہے، تو بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ کو پہلے یہ یاد کروایا جائے کہ جب آپ لوگ نئے نئے شادی شدہ تھے اور اس وقت آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تو کیا والد صاحب میری والدہ کو اس طریقے سے چھوڑتے؟ تو کہیں گے نہیں نہیں نہیں، نعوذ باللہ، کیوں چھوڑوں، یہ تو ظلم ہے. تو اب اپنے بیٹے کی بیوی کے بارے میں آپ یہ ڈیسیژن کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور یہ زیادہ تر ہمارے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے نا ماں باپ کو نا آلموسٹ خدا کے درجے پہ فائز کر دیا ہے. اچھا، ہاں، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کہا ہے. اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ تم میرے خلاف چلو تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. یہ بالکل ایک تھم رول ہے اسلام میں. اب اگر ماں باپ ناجائز کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو یہ مسئلہ بیوی کا نہیں ہے، یہ خدا سے ٹکر لینے والی بات ہے. تو آپ ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس طریقے سے نہیں آپ کر سکتے. اور اس کے لیے پلی لیتے ہیں جی، وہ بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو. بھائی حضرت ابراہیم کو تو وحی کی تائید حاصل تھی، نبی تھے، ان کے پاس وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے یہ سب کچھ. یہ اب اس کو لے کے ہر جگہ اپلائی کر دینا یہ تو بڑا ظلم ہے. اسلام تو انصاف کی بات کرتا ہے. دیکھیں سب سے بڑا کوئی سینسٹیو ایشو ہو سکتا ہے وہ بے حیائی ہے. قرآن میں آیا کہ اگر تمہاری بیوی بے حیائی بھی کرے نا، سب سے پہلے اسے بسترے سے الگ کرو. اچھا جی، اس کے بعد، کیونکہ یہ بھی عورت کو ذرا تھوڑا سا ایک زوم ہوتا ہے نا کہ مرد میرے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ بیسیکل آزمائش تو مرد کے اوپر آئی ہے نا کہ تھوڑی دیر اس کو یہ بتاؤ کہ یار میں تمہارے بغیر بھی رہ سکتا ہوں. پھر بھی نہ اگر وہ مانے تو پھر ہلکا سا اسے مار بھی سکتے ہو. اس میں بھی چہرے پہ نہیں مارنا، ایسا نہیں مارنا کہ اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، یعنی اسے چھوٹے بچے کے کان کھینچنے والا معاملہ یہ تم کر سکتے ہو. اچھا، اس سے بڑا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فارغ کرو ایسی بے حیا عورت کو. اگر بے حیائی کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹالریٹ کرو اور میاں بیوی کا رشتہ نبھانے کی کوشش کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس سے نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے اور شام کے وقت آ کے سارے اسے چیلے بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں کروایا. وہ خوش نہیں ہوتا. پھر ایک شرارتی قسم کا پرینک کرنے والا، ہاں ایک پرینک شرارتی ہر فیلڈ میں سر. ہاں جی، ہم بھی ہیں. ایک شرارتی قسم کا اس کا اسٹوڈنٹ آ کے اسے کہتے ہیں آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروایا ہے، تو وہ پھر اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا. کیونکہ جب میاں بیوی کا رشتہ اس طریقے سے ختم ہوگا تو اولاد تو معاشرے کے لیے پھر ناسور بن جائے گی، ایک معاملات سارے بگڑ جائیں گے. تو ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق نہیں دی جا سکتی. طلاق وہ چیز ہے جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے. اچھا، پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ناپسند ہے تو یہ حلال کیوں ہے؟ اس لیے کہ جینون ضرورت بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات. یعنی دھوکے کے ساتھ شادی ہو گئی ہے مثلا، کیا کیا، ہاں اس میں ہی ہو سکتا ہے، یعنی مرد جو ہے وہ اس میں کمپیٹنسی نہیں ہے شادی کی، صحیح ہے، سیکچولی نامرد ہے، ہاں نامرد ہے، تو پھر فوراً اس کا نکاح کو ختم کروانا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ
بنا سوار کے عورت کی شادی کر دیتے ہیں. مرد کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, تو ظاہر جب ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے وہ تو مرد کو نزدیک میں نہیں آنے دیتی, اور پھر باقی معاملات کیسے چلنے ہیں. تو یہ دھوکہ ہو گیا نا. ایک اور بھی ہے آپ کے موڈ والی کہ وہ انہوں نے یعنی شادی کرتے وقت آپ کو تصویر جب دکھائی کچھ اور تھی, اور جب آپ پہنچے تو آنٹی آپ کے ساتھ روانہ کر دی. لینے گئے تھے آپ, لڑکی ملی آنٹی. ہاں تو آپ ضرور آنٹیاں تو پہلے ہی بہت ہیں, آپ تو بیوی لینے گئے تھے. تو اس کیس میں بھی دھوکہ ہو گیا, تو پھر آپ وہ کر سکتے ہیں وہاں. اچھا میاں بیوی پہ بات ہو رہی ہے علی بھائی, ہر گھر کا مسئلہ ہے. جی جی. بیوی کی فون چیک کرتی ہے شوہروں کے, اور مطلب کوئی زیادہ کالیں آ جائیں تو شک ہوتا ہے کہ بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں, کس سے ہو رہی ہیں. اور موبائل کے پاسورڈ بھی بعض اوقات پوچھے جاتے ہیں کہ پاسورڈ اگر نہیں بتا رہے تو کوئی نہ کوئی ڈھپ چالی ہے. تو اس معاملے میں شوہر کے فون چیک کرنا, ظاہر ہے اس کی پرائیویسی ہے, وہ اپنے دوستوں سے بھی بات کر رہا ہے, بہت ساری چیزیں. ہم تو بیگمات کے نہیں چیک کرتے کہ وہ اپنی سہیلیوں سے کیا باتیں کر رہی ہیں. اس معاملے میں عورتوں پہ کیا معاملات بنتے ہیں؟ میں اس میں آپ کی مرضی کا جواب نہیں دوں گا. بتائیں. میرا خیال ہے اگر آپ فیئر ہیں نا اپنی بیوی کے ساتھ تو آپ کو پاسورڈ کھول دینا چاہیے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں, تم ان کا لباس ہو. تو لباس میں اب یہ میرے لباس اور میرے جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ہے نا. اچھا آپ نے یہ کہا نا کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہمارے گھر میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. دوسرا ہم فیئر ہیں, تو جو لوگ فیئر ہیں انہیں تو 2-4 بار چیک کروائیں گے, اس کے بعد چیک کرنا چھوڑ دیں گی. یہ آپ میری بات یاد رکھیں. اگر آپ چیک نہیں کروائیں گے تو شک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو کیا ضرورت ہے کہ گھر میں میاں بیوی آپس میں, کیا وہ اچھے, بیوی سے آگے کون سا دوست ہو سکتا ہے؟ واہ واہ. ہاں یہ بات ہے. اور یہ ترمذی کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا تم نے کوئی 2 محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں پائے ہوں گے. یعنی دنیا میں بیوی سے آگے کوئی دوست نہیں انسان کا ہو سکتا, اور انسان پرفیکٹ ہی ہوتا ہے اس شادی کے رشتے کے بعد. تو میرا خیال ہے کہ آپ اوپنلی پیش کریں اپنے آپ کو. البتہ ایک چیز ہے جو سورس آف انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بعض اوقات لوگ اپنی پور فیملی کو پیچھے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہنوں کو یا ماں باپ کو, وہ اس میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی کو پتہ چل گیا. تو میرا خیال ہے اگر میاں بیوی کی اتنی فرینکنس ہے نا تو وہ اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی. ہاں آپ بتا دیں کہ یہ ہے اس طرح, تو یہ جانون ہے. اور اس میں صرف آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھیں, کچھ بیوی کے رشتہ داروں کا بھی کبھی خیال کر لیں. تو انشاءاللہ یہ مل ملا کے معاملہ چلے گا. چلنا محبت اور پیار کے ساتھ ہے. اور میرا خیال ہے جو خامند, میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے, بڑا پلیٹ فارم ہے, پبلک کو کہوں گا کہ جو خامند اس طرح کا ریلیشن شپ بنائے ہوئے ہیں نا اپنی بیویوں کے ساتھ کہ ان سے چیزیں چھپاتے ہیں, تو یہ وہ خیانت کر رہے ہیں. میاں بیوی کا کون سا پردہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے چیزیں, میاں بیوی تو لباس ہے. جی لباس ہے, اس سے بڑی بات کوئی کی نہیں جا سکتی. لیکن بس میں اچھا میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں. ایک کلپ دیکھ رہا تھا, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں پتہ نہیں میں نے یہ دیکھا کہ شوہر کا موبائل چیک کرنا اور شوہر کی پرائیویسی میں گھسنا, وہ اس نے تو حرام کہہ دیا تھا. ایک میں نے کلپ اس طرح میں بتاتا ہوں کیوں حرام کیا. کیونکہ علماء نے عموماً دوسری شادیاں جو ہے نا وہ بیویوں پہلی بیویوں سے چھپا کے کی ہوئی ہیں, اس وجہ سے وہ دیکھنے نہیں دیتے. ہاں جی. اور اسلام میں تو شادی آپ نے اعلانیہ کرنی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دیندار, ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے انہوں نے چھپ کے یہ شادی بھی کی ہوئی تھی, یہ بھی کی ہوئی تھی. پولیٹیشنز کا تو پتہ چلتا ہی ہے, دیندار لوگوں کا بھی پتہ چلتا ہے. تو وہ چونکہ کام یہ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس لیے. اچھا اس طرف آ جائیں, نبی علیہ السلام ہمیشہ سفر میں اپنے ساتھ بیوی رکھتے تھے. اچھا ہاں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام قرآن اندازی کرتے تھے. بیلٹنگ کے بعد جس بیوی کا نکلتا تھا نا قرآن, اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے. کبھی کسی سفر میں سیدہ عائشہ ہیں, کسی میں ام سلمہ ہے, کسی میں ام حبیبہ ہیں. مثلا یہ جو بخاری میں حدیث ہے بڑی تفصیلی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ام سلمہ تھی آپ کے ساتھ. اور بیوی جو ہے نا, بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خاص حکمت ایسی دی ہوئی ہے جو بعض اوقات مرد سے اوور لک ہو جاتی ہے. کیونکہ مرد اتنی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, عورت کو بعض اوقات وہ ان سین چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. عورت, میں تو بلکہ ایک جملہ بولتا ہوں, مشیر ہوتی ہے شوہر کی. جی وہ میں آپ کو مشورے دینے والی, بالکل ایسے ہی. اور وہ مشورے دے کے شوہر کو اوپر بھی لے جا سکتی ہے اور زمین کے نیچے بھی لے جا سکتی ہے. جی یہ اوپر لے کے گئی نا ام سلمہ, بخاری میں حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب نبی علیہ السلام نے وہ پیس ٹریٹی کر دی جس پہ صحابہ خوش نہیں تھے, لیکن اللہ نے کہا کہ اسی میں تمہاری فتح ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال تو ہم نہیں عمرہ کر سکیں گے. اب صحابہ کرام تو
وہ احرام پہن کے آئے ہوئے ہیں, قربانی کے جانور لے کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آج ہم طاقتور ہیں, ان کو نہیں چھوڑیں گے, لیکن پیس ٹریٹی ہو گیا. تو نبی اسلام فرمایا کہ ٹھیک ہے اٹھو اور اپنے جانور یہیں پہ قربان کر دو اور احرام کھول دو, کیونکہ احرام جانور کی قربانی کے بعد اور پھر سر منڈانے کے بعد. اب نبی اسلام نے اناؤنسمنٹ کی ہے, کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. 2 بار 3 بار حضور اندر خیمے واپس آئے اور آ کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا ہے. حضرت ابو بکر سے, حضرت عمر سے مشورہ نہیں کیا. آپ نے کہا, میں نے انہیں کہا یہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں, آپ اٹھیں اپنا جانور قربان کریں, اپنے سر کے بال منڈوائیں, اپنا احرام کھول دیں, دیکھیں ایک ایک کر کے سارے اٹھیں گے آپ کو دیکھ کے. اور وہی ہوا, حضور نے ایسا. اب یہ وہ آئیڈیا جو نبی اسلام کے ذہن میں نہیں آیا کہ جب میں یہ کروں گا نا تو پھر صحابہ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جائے گا. یہ آئیڈیا حضور کو بھی آ سکتا تھا نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے دماغ میں ڈالا. تو نبی اسلام ہر موقع پہ بیوی کو ساتھ رکھتے تھے, کیونکہ بیوی آپ کی عادتوں کو بھی سمجھتی ہوتی ہے اور وہ آپ کی فیس ریڈنگ سے بھی اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ پریشانی کس نوعیت کی ہے اور اس وقت ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے نبی اسلام کے بھی ذہن میں آؤ لیکن کچھ اور ہو. جب ایک 2 ذہن ملتے ہیں نا تو ایک آپٹیمل سولوشن نکل آتا ہے. واہ قربانی پہ بات ہو رہی ہے تو ایک سوال آ رہا ہے علی بھائی, اگرچہ شوہر بھی امیر ہے اور بیوی بھی امیر ہے, مطلب دونوں الگ الگ کام کرتے ہیں, جابیں کرتے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں, تو قربانی کیا دونوں پہ فرض ہوگی کہ کیا معاملات ہے کہ شوہر بھی کرے بیوی بھی کرے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ قربانی جو ہے نا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں سوائے حنفیوں کے, مالکی, شافعی, حنبلی, اہل حدیث اور اہل تشیع سب کے نزدیک یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے, البتہ تاکیدی سنت ہے. کیونکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہماری عیدگاہوں سے دور رہے. یعنی ایک پسندیدہ چیز ہے, نبی اسلام نے ترغیب دلائی. لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام بعض اوقات استطاعت کے باوجود قربانی چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں, لیکن عمومی یہ کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب رہ گیا کہ ایک فیملی ہے تو ایک فیملی میں ایک قربانی کافی ہے, اگر چولہا ایک ہے, اب میاں بیوی اور بچے, یہ ایک چولہا ہے نا, ایک قربانی کافی ہے. ایک سے زیادہ دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے زمانے میں ہم پوری فیملی کی طرف سے ایک بکرا دیا کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ہمیں وسعت دی, ہمارے ہمسایوں نے 2-2 3-3 بکرے شروع کر دیے, اس کی دیکھا دیکھی ہمیں بھی اب خریدنے پڑتے ہیں. حالانکہ دینا ایک ہی چاہیے لیکن لوگ ذرا اپنا کہ بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں. البتہ اگر ایک فیملی ہے, 3 بیٹے ہیں, تینوں شادی شدہ ہیں, عموماً کچن بھی تینوں کے الگ ہی ہوتے ہیں, بہت کم ہوتا ہے کہ اکٹھا. اب وہ 3 فیملیز شمار ہوں گی, وہ تینوں الگ الگ اپنی قربانی دیں گے اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور قربانی کے لیے بکرا خریدنا ضروری نہیں ہے, آپ گائے میں حصہ ڈال لیں. اگر کسی کی بکرے کی استطاعت نہیں, بکرا تو 40-50 ہزار سے نیچے نہیں ملتا, لیکن قربانی میں حصہ آپ کا 18 سے 20 ہزار کے درمیان ڈال جاتا ہے, تو آپ وہ کر لیں. لیکن ساتھ میں ایک اور چیز بھی عرض کروں, جب قربانی کی باری آتی ہے لوگ کہتے ہیں جی میں تو مقروض ہوں. یہی مقروض اس کی سالی کی شادی آ جائے تو پوری فیملی کی وہ جوتیاں بھی نہیں خریدے گا, کپڑے بھی نئے بنوائے گا, اور 18 نہیں 28 ہزار روپیہ خرچ کر دے گا. اور جیسے قربانی کی باری آئے گی کہے گا میں مقروض ہوں, تو مقروض آدمی بھی قربانی دے سکتا ہے. اکثر ہم لوگ مقروض ہوتے ہیں, ہم کمیٹیاں ڈال کے کرتے ہیں اکثر کے مقروض پہ قربانی. میں آپ کو اپنی پرسنل بات کرتا ہوں, یعنی جس سال میں نے حج کیا ہے 2007 میں, 2007 وہ ایئر تھا جس میں 2 حج آئے تھے, ایک جنوری میں اور ایک دسمبر میں. کیونکہ وہ لیون اور سول کا فرق ہوتا ہے نا, تو 10 دن کے فرق میں. تو میں نے دسمبر والا حج کیا تھا. اس وقت ہم نے حج کیا 2007 میں 1,35,000 روپے کا پرائیویٹ, سرکاری 1,10,000 کا ہو رہا تھا. عمرے کے بھی ریٹ نہیں چل رہے. آپ دیکھیں. اچھا لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے اگلے سال ہی ڈبل ہو گیا تھا ریٹ. اچھا میں نے اپنی وائف سے ریکویسٹ کی کہ تم اپنا زیور بیچو, تم مالک ہو اس کی, زکوٰۃ میں دیتا ہوں لیکن مالک وہ ہے. کچھ کمیٹی ڈالی ہم نے, اور کمیٹی بھی کچھ دینی تھی کچھ باقی تھی, ظاہر ہے وہ مقروض ہی تھے. ہم نے ہمت کر کے حج کر لیا. اب میں سوچتا ہوں کہ بڑے بڑے امیر لوگ بھی حج نہیں کر سکتے, بے شک, ٹھیک ہے نا. میرے ساتھ کے سارے آفیسرز, ان کو میں اس وقت کہتا رہا کہ یار تم لوگ یہ نہیں انشاءاللہ پیسے جوڑ رہے ہیں. لیکن 2007 میں اکثر کے 2007 میں میرا خیال ہے پھر 1.5-2 لاکھ روپے بھی تو ویلیو رکھتے تھے نا پیسے. نہیں ویلیو بھی رکھتے تھے, لیکن بعد میں دیکھیں آٹا 10-15 روپے 20 روپے, لیکن آل اوور دا ورلڈ مہنگائی ہوئی ہے نا جی. 4 شادیاں کرنا سنت ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے, سنت بھی تو ہے نا. ہاں سنت, اس میں پھر میں اس پہ تھوڑے کھل کے بولوں. ہاں ہو سکتا ہے آپ کے کوئی جاننے والے دوست احباب
جو لوگوں کی 4 شادیاں کرواتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بولوں. ہاں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جو ایمفسائز کیا نا وہ تو ایک شادی پہ کیا ہے. سورۃ النساء پڑھ کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو. ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ کی اجازت دی, حکم نہیں دیا. اجازت دی, اجازت دی, ہاں حکم نہیں دیا. اچھا بعض میں ظاہر ہے جنون بعض اوقات کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ شادی کرے تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, بدکاری کی بجائے وہ شادی کی طرف جائے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے زیادہ شادیوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس میں آپ دیکھیں ایک حدیث کا بھی ترجمہ غلط کر دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, شادی کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے سب سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہوں. یہ اکثر لوگ پیش کر رہے ہیں. اچھا, صحیح حدیث ہے. نہیں, حدیث تو بخاری میں ہے لیکن وہ ترجمہ کرنے والوں نے غلطی کر دی ہے. وہ ابن عباس بیسیکلی ترغیب دلا رہے تھے کہ شادی ایک اچھا کام ہے. جو شخص سب سے بہترین تھا اس نے تو کئی شادیاں کی ہوئی تھیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, ان کی مثال. ہاں, وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جو زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ جو سب سے عظیم انسان ہے نا, اس نے بھی مجرد زندگی نہیں گزاری بلکہ خاندانی زندگی گزاری ہے. لہذا کیونکہ اکثر اوقات صحابہ کرام میں بھی آ جاتا تھا نا کہ اللہ اللہ کرو, شادی کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی بخاری مسلم میں ہے, 3 اصحاب نبی الاسلام کی غیر موجودگی میں آئے, امہات المومنین سے آپ کی روٹین پوچھی. انہوں نے کہا یہ تو حضور تو بخشائے ہیں, میں پوری رات جاگوں گا. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. تو نبی الاسلام نے بعد میں بلا کے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں, نفلی عبادت بھی کرتا ہوں اور روزے نفلی رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے. نے کہا میری سنت ہے, میری سنت سے جو فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے سنت سے اغراض کیا وہ مجھ سے نہیں. اب آ جائیں وہ کرٹیکل پوائنٹ جو میں نے ایکسپلور کیا ہے. میرا خیال ہے یہ آپ کے پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ یہ چیز آن ایئر جا رہی ہے. آج تک نہ کسی کتاب میں یہ چیز آئی ہے, نہ میں نے کبھی ویڈیو میں بیان کی ہے. یہ شرح صدر ہوا ہے جو میں اب بیان کروں کہ نبی الاسلام نے بھی ایک ہی شادی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی ہیں, آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ 50 سال کی عمر آپ کی ہو چکی ہے اور آپ کی ایک ہی شادی ہے. 24 سال آلموسٹ ایک بیوی کے ساتھ گزارے ہیں. اگر یہ کوئی اتنا اس حوالے سے کام ہوتا جتنی ترغیب دلائی جاتی ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک ساری جوانی ایک بیوی کے ساتھ گزاری ہے اور اس میں کوئی آپ کی کنیز یا لونڈی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے. ایک ہی بیوی ہے, ان کی زندگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی. اس سے ایک یہ مدنی پھول ملا کہ پہلی بیوی جب تک زندہ ہے آپ دوسری شادی نہ کریں. جب پہلی مر گئی نا, کیونکہ اس نے سب کچھ آپ کے اوپر لوٹایا ہوتا ہے اور آپ نے بھی اسے بڑے وعدے وعید کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں گے, تم میری خوشی اور غمی کی ساتھی ہو, اور پھر وہ رہتی بھی ہے. اور اس کی زندگی میں لا کے آپ دوسری شادی جب کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے برداشت کرنا اگرچہ وہ جائز ہے, لیکن سنت کیا ہے, پہلی بیوی کی موجودگی میں نہیں کی. دوسری بھی جب کی سیدہ سودا سے, وہ بھی آپ کی ہم عمر تھی, 50 کے قریب ان کی عمر تھی, اور بھی تاکہ میرے بچوں کو وہ دیکھ لے. پھر سیدہ عائشہ سے. یہ باقی ساری شادیاں جو ہیں یہ آپ کی بعد کی ہیں, ان کی کیا حکمتیں ہیں وہ ایک الگ سے چیز ہے. لیکن پہلی بیوی کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے ایک ہی شادی کی. ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے اور آپ نے یہ جو کام اپنا کرنا ہے سکون کے ساتھ, کنسنٹریشن کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں, تو ایک شادی کریں. اور اگر آپ کو شوق ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لیں. نہیں, اجازت لیں پہلی بیوی سے. اجازت لینا شرعی نہیں, شرعی اجازت نہیں, اس کو صرف بتا دیں. اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں, اسے بتا دیں. وہ تو منع ہی کرے گی, پھر اسے شرعی طور پہ قائل کریں. اگر وہ قائل ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتی تو. اچھا, ایک دیکھیں کچھ لوگوں نے بیویوں کو بتایا نہیں ہے, جیسا آپ نے بتایا ان کے مرنے کے بعد, انتقال کے بعد پتہ چلا کہ بھائی انہوں نے دوسری شادی کی بھی ہے, تو اس پہ وہ گناہ گار تو نہیں ہوئے؟ گناہ گار اس لیے ہوں گے کہ شادی اعلانیہ ہوتی ہے, چھپ کے آپ شادی کر نہیں سکتے. ایک شخص کو نہیں بتایا جا رہا نا, باقی سب معاشرے کو اگر پتہ ہے. سرکار معاشرے کو بھی نہیں پتا ہوتا نا. یہ علماء نے اکثر 2-2 3-3 شادیاں کی ہوئی ہیں. اگر معاشرے کو بتانا فرض ہے معاشرے کو. اگر میں چھپ کے کرنا چاہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ یہی رکیے گا, اگر میں چھپ کے کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نہیں بتا رہا اور شرعی طریقے سے میں نے شادی کی ہے تو نہیں, وہ شرعی شادی ہی نہیں ہے نا. کیسے؟ وہ اس لیے کہ جامع ترمذی میں اور سنن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے اور اعلان کا ہے. اعلان کا ہے؟ ہاں, اعلان کرنا ضروری ہے. اچھا دیکھیں اس میں قباحتیں کیا ہیں. آپ نے چھپا کے شادی کی, آپ مر جاتے ہیں تو کیا آپ کی اس بیوی کو حصہ ملے گا؟ شرعی طور پہ وراثت ملنا چاہیے. لیکن اگر وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہے
اور اکثر ان علماء نے جو شادیاں کی ہوئی ہیں نکاح نامہ ہوگا نا, نہیں ہوتا نا, یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ نہیں بات کر رہا, میرا سوال یہی ہے کہ ہم شادی کے تمام پروٹوکول جو پاکستانی لاز ہیں وہ بھی پورے کریں اور شرعی لاز بھی پورے کریں اور چھپا لیں. نہیں چھپانا کہ یہ چھپا رہا ہوں. نہ چھپانا نہیں, پہلی بیوی سے چھپانا نہیں ہے. نہیں گناہگار تو نہیں ہوگا. جی گناہگار ہوگا, گناہگار ہوگا, بالکل گناہگار ہوگا. اب اس طرف آ جائے, اتنا آپ حسن ظن نہ رکھیں, آپ شاید اسی طریقے سے ہی کریں گے جب آپ دوسری کریں گے, لیکن میں آپ کو بتا دوں نہیں کریں گے ہی نہیں آپ. نہیں جی, اچھا ٹھیک, نہیں جی, اچھا ٹھیک, آپ بتائیں. آپ نے اثر لے لیا اس کا مطلب میری بات ہوگا. نہیں آپ بتائیں. اچھا ادھر آ جائے نا جی, آپ دوسری طرف چل پڑیں گے, ادھر واپس آ جائے. اسکپ کر دیا بڑے پیار سے علی بھائی نے. اچھا یہ جو دوسری شادی والا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے کاغذی کارروائی, کوئی کاغذی کارروائی نہیں کی ہوتی. میں آپ کو بالکل ببانگے دول یہ بات بتا رہا ہوں, لوگوں نے کی اور سرکار ان علماء نے ریٹن میں جو گورنمنٹ کے کاغذ ہیں نا ان میں بیوی وہ ڈکلیئر نہیں کی ہوتی. یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے شرعی نکاح کیا, وہ شرعی نکاح کیا کیا ہوتا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر کے حق مہر کے عوض, اور وہ سارے علماء بٹھائے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نکاح ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیوز ان علماء کی موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریٹرن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پھر کاغذی کارروائی میں چیز آ جائے گی اور باہر نکل جائے. اب کمیٹی گھر میں مثلا سپوز میں کسی عالم دین کا نام لے کے بات کر لوں, اگر آپ اجازت دیں, کوئی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی, چلیں چھوڑ دیں بغیر نام, پاکستان لیول کے ایک کوئی عالم دین جنہیں پوری دنیا جانتی ہے, ان کا بڑا فیم ہے اور بڑی عزت ہے, لوگ انہیں ایک بزرگ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. وہ چھپا کے دوسری شادی کر لیں اور اس کو ڈاکومنٹ میں لے آئیں, اور وہ ڈاکومنٹ جیسے ہی پہنچے گا کمیٹی گھر میں, یونین کونسل میں, اتنا دی دوسری شادی, دوسری کنواری, ان کی عمر تو 70 سال, وہ 35 سال کی لڑکی سے, جناب اگلے دن سوشل میڈیا پہ وہ کاغذ گھوم رہا ہوگا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ جتنے علماء نے دوسری شادیاں کی ہوئی ہیں وداؤٹ ریٹن ریکارڈ کی ہوئی ہیں. اور اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, جب وہ مریں گے نا, وہ بیویاں چیختی بھی رہنا, کورٹ ان کو حصہ نہیں دے گی, کیونکہ کورٹ ریٹن ریکارڈ کو مانتی ہے. تو یہ نہیں کرتے, یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ وہ کریں گے تو نکل جاتی خبر. اور رہ گیا عام آدمی چھپا کے کرتا بھی نہیں ہے, اس کو ضرورت نہیں چھپا کے کرنے کی, وہ چاہ رہا ہے ایک بیوی کے خرچے پورے کر لے. تو یہ ساری عیاشیاں انہی لوگوں کی ہیں کہ جو ڈومیننٹ پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں, وہ لوگ کرتے ہیں. اچھا علی بھائی, سگریٹ پینا کیسا, کیونکہ ہر بندہ اڑا رہا ہے, روڈ پہ جائیں کہیں بھی دیکھیں سگریٹ ہر بندہ پی رہا ہے. میں نے تو کئی علماء کو اور نعت خانوں کو دیکھا ہے, کئی علماء اور نعت خانوں کو دیکھا ہے. اچھا, پاکستان لیول کے نعت خان وہ سگریٹ پیتے ہیں. اچھا, تو وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں شکایت کہ ہاضمے کا مسئلہ ہے, یا ہم ہاضمے کے لیے پی رہے ہیں. تو آپ اس چیز پہ مجھے بتائیں کہ اس پہ شرعی حکم کیا لگے گا, سگریٹ پینے پہ گناہ ہے یا پی سکتے ہیں؟ یہ جو آپ نے ایکسکیوز کہا نا کہ ہاضمے کی وجہ سے کرتے ہیں, جتنے پلیئرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں جب تک ہم ڈرگز نہیں لیں گے نا ہم پرفارم نہیں کر سکتے. ہر ایک کے پاس اس کا کوئی ایکسکیوز موجود ہوتا ہے, تو یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں واضح فتویٰ ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. ایک جنرل فتویٰ ہے. کوئی بھی چیز جو سلو پوائزننگ میں آتی ہے یا چیز حلال تھی اس کا ایکسیس یوز انسان کو موت کی طرف لے کے جا سکتا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فال کریں گی. اور اس کی وجہ سے ہم سگریٹ کو یا اس سے ملتی جلتی جتنی چیزیں, خواہ ان سے نشہ آئے یا نہ آئے. بعض لوگ کہتے ہیں جی سگریٹ نشہ نہیں ہے, ہم نشے کی وجہ سے نہیں کہہ رہے, ہم بھی کہتے ہیں نشہ نہیں ہے, ٹھیک ہے عادت ہے. نشہ تو ہوا جس میں آپ کی ہوش جاتی رہے, اس میں تو ہوش نہیں جاتی, اس چیز میں نہیں. اور پہلی دفعہ پینے سے ہوش جائے, ورنہ تو جو لوگ 2-3 بوتلیں شراب کی چڑھا لیتے ہیں ان کو ایک گلاس ہے تو انہیں بھی نشہ نہیں آتا. پہلی دفعہ زندگی میں جو چیز آپ پئیں, جیسے بھنگ کے پکوڑے آپ کو کوئی پیش کر دے افطار میں, صحیح ہے, تو آپ کو بکھرے جہاں میں داخل کر دیں گے, تو بھنگ جو ہے وہ اب نشہ ہے. ٹھیک ہے. اب آہستہ آہستہ آپ کو پورے افطاریوں میں کھلاتے رہیں, عید والے دن ہو سکتا ہے آپ 2-3 کھائیں آپ کو نشہ ہی نہ آئے, تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ دیکھو مجھے نشہ نہیں آیا, نہیں وہ نشہ ہی رہے گا. لیکن سگریٹ جس نے پہلی دفعہ بھی پیا ہے نا اس کی ہوش نہیں جاتی. سگریٹ کی جو ہم حرمت کی بات کرتے ہیں نا وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے, صحت کو ڈیمیج کرتا ہے. اس وجہ سے یہ میں نے آپ کو اس لیے فرق بتایا کہ لوگ اس کے پیچھے چھپتے ہیں کہ جی نشہ تو نہیں ہے, جی وہ نشہ ہیروئن ہوتا, ڈرگز ہوتی, سمارٹ بانڈ کا نشہ. اگر سگریٹ دیکھیں سستی سگریٹیں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ بہت
گولڈ لیف جو ہے نا وہ انسان اگر آپ نے دیکھیں بہت لوگ کیپسن بھی پیتے ہیں, میں نام لے رہا ہوں, دیکھیں اچھا اس میں اگر بڑا برانڈ پیا جائے لائک مہنگی سگریٹ ہے تو وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں دیتی, جیسے الیکٹرانک سگریٹ ہے وہ دوسری, تو یہ کیپسن پینے والوں کو خاص طور پہ آپ کیمرہ دیکھ. میں جناب جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت اس سے بھی ایک نیچے چیز ہوتی ہے ایمبیسی فلٹر. ایک اور بتاؤ, اگر آپ نے ایک اور میں بتاؤں K2 اور فیڈورا 10 روپے کی بڑی ڈبی آتی تھی, ناک کے بال جلا دیتی تھی سر. ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 50 سال میں ایکسپائر ہونا ہے نا تو اس میں آپ ہو سکتا ہے 40 میں ایکسپائر ہو. یہ آپ کیپسن والوں کو بول رہے ہیں؟ نہیں, میں کسی برانڈ کی بات نہیں کرتا. صحیح ہے. اگر آپ نے پینا ہے نا جتنا مہنگا ہوگا نا اس کا فلٹر بھی اچھا ہوتا ہے. مہنگی پیئیں نہیں, مہنگی نہ پیئے آپ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں علی بھائی کھل کے دیکھیں, نشہ ہی نشے کو اگر کہا جاتا ہے ماہرین علاج ہوتا ہے, بھائی نشہ اگر چھوڑنا ہے تو ایک دوسرے نشے سے اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے. تو آپ یہ بتائیں, دیکھیں ایک دم یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ کسی سگریٹ پینے والے کو بولو کہ یار تو کل سے سگریٹ نہیں پیے گا, اب وہ بول دے ہاں میں نہیں پیوں گا, ٹھیک ہے چلیں آہستہ آہستہ چھوڑ. اچھا اس کے لیے بعض اوقات نا وہ اس کا نا اسمیل والا بھی سگریٹ ملتا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی انسان کا معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اور میں آپ کو بتاؤں میرے جو سسر ہیں آج سے آلموسٹ 21 سال پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا, میری شادی سے بھی پہلے, اور وہ سگریٹ کے پکے عادی تھے. انہیں ڈاکٹر نے کہا اگر آپ نے زندہ رہنا نا سگریٹ نہیں پینا, تو انہوں نے دوسرے دن بھی نہیں پیا. آج 21 سال ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ, ان کی صحت بھی ٹھیک ہے. لیکن وہ اس نتیجے پہ پہنچے نا کہ وہ ان کو ڈاکٹر نے اتنا کریٹیکلی, تو میرے خیال میں کسی ڈاکٹر سے کاؤنسلنگ کروانی چاہیے ایسے بندے کی. اچھا ماں باپ نے حج عمرہ نہیں کیا کبھی زندگی میں, اور اولاد کو اپرچونٹی ملتی ہے, تو ایک چیز ہوتی ہے بندے کے دماغ میں, یار ماں باپ نہیں گئے کبھی بھی, میں جا رہا ہوں, تو اس پہ کبھی کبھی وہ بولتا ہے یار میں نہیں جا رہا, ماں باپ کو ہی بھیجوں گا, میں بھی نہیں جا رہا. تو اس کے بارے میں اس کا مسئلہ بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اگر صاحب استطاعت نہیں تھے کہ وہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ عمرہ یا حج کر سکتے, تو ان کے اوپر شریعت کی اوبلیگیشن بھی نہیں. صحیح ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی گواہی دینا. دوسرا نماز قائم کرنا. تیسرا زکوٰۃ دینا. چوتھا رمضان کے روزے. اور 5واں اگر استطاعت ہو تو حج. استطاعت ہو تو حج. اگر ماں باپ کی استطاعت نہیں تھی ان پہ حج فرض نہیں ہے, لیکن اگر بیٹے کی استطاعت ہوئی ہے نا تو حج بیٹے پہ فرض ہے, ماں باپ پہ نہیں ہے. پہلا حج وہ کرے جی, وہ خود کرے گا. پھر ان کو زندہ ہیں. ہاں, اگر ماں باپ فوت ہو گئے تب بھی پہلا حج خود کرے گا, تب حج بدل کروا سکتا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی جو ہے نا وہ عمرے کی نیت کر رہے تھے اور اس میں اپنے بھائی کا نام لے رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ بھئی تم کس کا نام لے رہے ہو؟ ان کا میں اپنے بھائی کی طرف سے کر رہا ہوں عمرہ بدل. تو آپ نے فرمایا تم نے اپنا عمرہ پہلے کیا ہوا ہے یا حج؟ ان کا نہیں. تو آپ نے فرمایا پہلے اپنا کر پھر اس کا کر. ہاں, یہ بنیادی چیز ہے. اور دوسرا لاجیکلی بھی جب فرض آپ کے اوپر ہے, آپ صاحب استطاعت ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ پہ تو نہیں. اور نہ اس میں یہ ہے کہ ماں باپ کی اجازت لینی ہے. بھئی ماں باپ کی اجازت تو اس کام میں آپ نے لینی ہے جو حلال کام حکمن نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جی میں نے یہ چیز موٹر بائک پرچیز کرنی ہے, میں اس کمپنی کی کروں, اس کی کروں, چلے اس میں کوئی پسند ناپسند ہو سکتی ہے, لیکن حج تو فرض ہے, اس میں نہ ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ان کو کروانا ہے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات, کوشش کریں کہ شادی کے بعد پہلا کام حج کریں, کیونکہ جب بچے ہوتے ہیں نا پھر بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, پھر پوری زندگی آپ بچوں کی خدمت کرتے ہیں, حج آپ نہیں کر سکتے. اور کوشش یہ کریں کہ حج اسی وقت کریں جب آپ کی شادی ہو, کیونکہ بیوی کے لیے پھر آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی کا جہاد میں نام لکھ لیا گیا تھا اور بعد میں نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے. آپ فرمایا اس کے ساتھ جاؤ, محرم بن کے حج کرو. جی, اور حج میں انسان کو بیوی کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ 40 دن اکٹھے رہنا ہے, انسان ایک دوسرے کو سمجھ سکتا ہے. پھر ایک علیحدہ جگہ گیم ہے جہاں وہ بھی کے لیے بھی جو فرض اراکین ہیں ان کے لیے تو 6 دن ایک ہفتے میں حج کروا رہے ہیں. وہ تو خیر بہت مہنگا حج ہے نا, مہنگا حج. اور 6 دن والا حج کا مزہ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے پکنک کرنی ہے نا صحیح والی مدنی پکنک, 40 دن والا پیکیج لیں. واہ واہ, مشقت ہو, مشقت ہو, مزہ آپ انجوائے کریں گے یار, کوئی مسئلہ نہیں. جوان آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کر سکتے ہیں. اچھا مصروفیت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے. ایک سوال ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ہم اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے رات میں فری ہوئے. یہ تو ویسے تو پڑھنی تو دیکھیں نماز تو اپنے ٹائم پہ ہی چاہیے, جو کہ فرض علوم ہے اس کو نہیں, لیکن جو نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا اس پہ
شریعت کہتی ہے کہ وہ رات کو اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یار چلو میں نماز پڑھ لوں تو 5 وقت اکٹھی پڑھ لے. 5 وقت تو نہیں لیکن 3 وقت میں اجازت ہے. اس میں بھی فجر کو الگ سے پڑھنا ہے آپ نے. اچھا فجر نہیں ہے. فجر نہیں کسی کے ساتھ جمع ہو سکتی, وہ فجر کے وقت. صحیح ہے. اور میں آپ کے پاکستان لیول کی ایسی سیلیبریٹیز کو جانتا ہوں جنہیں لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں, لیکن وہ لوگ صرف رات کو اس وجہ سے نہیں سوتے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے. واہ. ٹھیک ہے, جب ان کی زندگی میں بدلاؤ آیا ہے. اچھی بات ہے. فجر پڑھ کے سوتے ہیں اور پھر وہ ظہر سے پہلے اٹھتے ہیں. اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں, یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جی فجر پڑھ کے سو گئے تو عقل زائل ہو جائے گی. ظاہر ہے اب جس کی رات کی ڈیوٹی ہے تو وہ تو دن کو سوئے گا نا, صرف نماز قضا نہ ہو. اچھا, زور اثر کو آپ جمع کر سکتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زور اور اثر کی نماز کو جمع کروایا اور مغرب اور عشاء کو. تو ابن عباس سے تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے 2 جملے بولے. نمبر 1, تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے, اور نمبر 2, کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ 2 جملے بولے کہ یہ فیسلٹی تب دی گئی کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی کنڈیشن ہے, آپ کے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور, جس طرح آپ پرائم منسٹر ہیں, آرمی چیف ہیں, یا کسی بڑی مصروف فیکٹری یا کمپنی کا مالک ہے جس کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا مشکل ہے, تو وہ نمازوں کو جمع کرے, زور اثر جمع کرے, اس کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں آپ. اور اس میں ٹالرنس ہے, جامعہ ترمذی میں تفصیل موجود ہے. زہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک, اس سے آخری 20 منٹ چھوڑ دیں, وہ ذرا مکروہ وقت ہے. کسی بھی وقت 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں, اور مغرب اور عشاء غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت دونوں نمازیں آپ جمع کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو ساری نمازیں پڑھیں. ہاں, رات کو آپ مغرب اور عشاء جس وقت چاہیں آپ پڑھ لیں, لیکن پڑھنی. لیکن بعض اوقات کوئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جیسے آپریشنز میں, ان کے لیے ایک بڑی پرابلم بن جاتی ہے. ہاں, وہ بھی ایک کام کر رہے ہیں اور بڑا 6-7 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے. اس میں پھر اس کا ایک اور سلوشن یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں آدھا پونا گھنٹہ نکال سکتے ہیں نا, تو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ زور اثر پڑھیں, اور جیسے مغرب ہو جائے مغرب عشاء پڑھ لیں. 4 نمازیں آلموسٹ آپ پونے گھنٹے کے سپین میں اکٹھی کر لیں. فجر بہرحال آپ کو الگ پڑھنی ہوگی. اچھا علی بھائی, اکثر ابھی نیوز چلتی ہیں کوئی شرارت. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, وہ اس کے ساتھ ایک سمجھ لے کمپلیمنٹری ہے کہ صرف فرض پڑھ لیں وہ کافی ہے. جو بزی ہیں, جیسے ڈاکٹر, بزی نہیں, عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں, سنت تو ایک نفلی عبادت ہے. صحیح ہے. یہ سنت کا لفظ محدثین اور فقہاء نے ڈیوائز کیا ہے. بخاری مسلم میں اسلام کے اندر آپ کو فرض عبادت اور نفلی عبادت ملتی ہے, تیسری کوئی عبادت نہیں ہے. صحیح ہے. یہ سنت موقدہ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھی. ہم انہیں کہتے ہیں یہ وہ نفل ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں, تاکید کیے گئے, کہ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر اوبلیگیٹری پڑھیں, آپ بھی پڑھیں. ہاں پڑھ. البتہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بخاری مسلم میں 2 بڑی مشہور حدیثیں میں کمبائنڈ کر کے بیان کر دیتا ہوں. ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے. اللہ کی توحید, نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پہ کاربند رہو, شرک نہ کرو, مجھے اللہ کا پیغمبر مانو. پھر آپ نے فرمایا کہ فرض نماز پڑھ لو. اور دوسری حدیث جو بخاری مسلم کی, اس میں الفاظ ہیں کہ فرض نماز پڑھو, ہاں مگر اگر تم نفلی پڑھنا چاہو وہ تمہاری مرضی. ٹھیک ہے, یہ ساتھ آپ نے. فرض روزے رکھ لو, ہاں اگر تم نفلی روزہ رکھنا چاہو تو تمہاری مرضی. فرض زکوٰۃ دو, ہاں تم نفلی صدقہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ جتنا آپ نے مجھے بتایا نا, اس میں کوئی ایڈ نہیں کروں گا, نہ اس میں سے مائنس. جو فرض ہی میں پڑھوں گا ایڈ نہیں کروں گا, مائنس بھی نہیں کروں گا. جب وہ پلٹا تو نبی علیہ السلام فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے نا, اس کو دیکھ لو, اور اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. واہ واہ. اچھا, اب اس میں وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جب فرض نماز کا ذکر ہے نا تو اس سے مراد ہے ساتھ سنتیں بھی ہیں. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو. اگر یہی بات ہے تو کیا جب حضور یہ کہہ رہے تھے رمضان کے فرض روزے رکھ لو, اور ساتھ جو نفلی روزے ہیں جو سوموار اور جمعرات کا یہ بھی اوبلیگیٹری ہے, پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. یہ پکی ہے, اینٹی وینم, الزامی جواب. کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر بھی رمضان کے روزے قبول ہو جائیں گے. یار رمضان کے روزے نفلی روزوں کے بغیر قبول ہو جائیں. اچھا, زکوٰۃ آپ خود کہتے ہو یار 2.5% دے دو, اس کے بعد آپ کی مرضی. زکوٰۃ بھی 2.5% قبول ہو جائے نفلی زکوٰۃ کے بغیر, روزے بھی نفلی روزوں کے بغیر قبول ہو جائیں, نماز جو ہے وہ نفل کے بغیر قبول نہ ہو, تو یہ صرف انہوں نے صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہیں, حالانکہ دن رات میں ٹوٹل رکعتیں 17 ہیں. 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. وطر آپ پڑھ لیں,
ثواب ہے, نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں. اچھا علی بھائی, اگر کوئی شرارت کرتے ہوئے مر جاتا ہے, جیسے کہ ابھی کچھ نیوز بھی چلی تھی, کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے سمندر پہ اور وہ گرا اور لہروں میں اسے لے گئی اور وہ مر گیا, جیسے ٹرین کے سامنے کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے اور حادثہ ہوا, اسی طریقے سے بہت سارے ملٹیپل واقعات ہیں مسلمان, تو اس کی موت کیا کہلائے گی؟ مطلب وہ ایسی چیز میں مرا ہے. دیکھیں جی, وہ نیچرل ڈیتھ تو ظاہر نہیں مرا, یہ خودکشی کے قریب تو ہے. اچھا. ہاں جی. اور میں آپ کو بتاؤں, آج سے آلموسٹ 8-9 سال پہلے مفتی اعظم سعودیہ کا ایک فتویٰ آیا تھا, اور وہ تمام ہمارے نیوز چینلز پہ بھی چلا تھا. انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مرتا ہے وہ خودکشی کی موت مرا ہے. اوہو جی. اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ اس کا کوئی, اس کے بدلے میں کوئی دیت وغیرہ بھی نہیں دے گی کہ میں مر گیا ہے اور اس کے پیسے دیں. اجماعی مسئلہ ہے. جی, اجماعی مسئلہ اس حوالے سے ہو جاتا ہے نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہی آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, سورۃ البقرہ کی آیت, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. مجھے بتائیں, آپ کبھی الاؤ کریں گے کہ آپ کے بچے چلتی ٹرین میں دروازے کے ساتھ لٹکیں؟ کیوں؟ آپ کا دل ایسا کلیجہ منہ کو آئے گا. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ مر جائیں گے. تو جس طرح آپ کو اپنے بچے کی جان عزیز ہے, آپ کو اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک خودکشی والے کا جنازہ لا کے رکھا گیا, نبی علیہ السلام نے پڑھنے سے انکار کر دیا, حالانکہ آپ کا صحابی ہے, آپ نے پڑھنے سے انکار, آپ فرمایا تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گا. خودکشی والا. ہاں, اس کی وجہ جنازہ ہو جائے گا, لیکن پروٹیسٹ اس لیے کیا کہ کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی خودکشی والے کا جنازہ پڑھ کے اس عمل کو انڈورس نہ کرتے. اور مکروز کا بھی تو آتا ہے نا. ہاں, مکروز کے بارے میں بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرضہ کے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ مکروز کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا کوئی قرضہ اتار نہ تھے, اور جب اللہ نے آپ کو وسعت دی پھر آپ خود اتار دیا کرتے تھے قرضہ. علی بھائی, حرمت مصاہرات کیا ہوتے ہیں یہ ذرا بتائیں, اور اس کے کیا مسائل ہیں, کیا ہوتے کیا ہیں؟ آپ گندی گندی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے. ہاں بتائیں کیا ہوتا ہے مصاہرت. ہاں جی, مجھے پتا. مصاہرت ظاہر یہ ٹرم پیور فقہا یوز کرتے ہیں, عربی میں مصاہرت کہتے ہیں سسرالی رشتوں کو نا. صحیح ہے. تو یہ عموماً آپ کے پوسٹیں بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو اندھیرے میں اٹھا اور غلطی سے اس کا ہاتھ اپنی بیٹی پہ پڑ گیا, اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہے, اور وہ یعنی شہوت کی نیت سے, یہ اس میں شرط ہے, تو کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی ہمیشہ کے لیے, 3 طلاقیں اور ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہوگی. وہ بیوی بیچاری سوئی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے. میں آپ سے سمپل سوال کرتا ہوں, کیا یہ عقل کے دائرے میں آتی ہے بات کہ اس طریقے سے رشتے ختم ہو جائیں؟ لیکن یہ پرانے علماء نے لکھے, اب میں وہ سنگل آؤٹ نہیں کرتا چونکہ آپ کی بھی ایک آڈیٹوریل پالیسی ہے. جی جی. ایک خاص اس کا کیا ہے؟ ہاں جی, میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ خاص ایک سمجھ لیں فقہ کے ماننے والے لوگ جو کروڑوں کی تعداد میں, انہوں نے یہ مسئلہ عام کیا. امام بخاری نے اپنے زمانے میں صحیح بخاری میں ان لوگوں کے اوپر گرفت کی مصاہرت کے اعتبار سے کہ یہ بالکل غلط بات ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 23-24 میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 کے آخری صفحے پہ وہ سارے رشتے بتائے ہیں جو حرمت والے رشتے ہیں, جو غیر محرم کے اعتبار سے وہ ساری تفصیلات اس کے اندر آئی ہیں. اس کے علاوہ کوئی شخص کوئی حرمت والا رشتہ کلیم کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی عورت کسی کی فارغ ہو جائے گی, تو وہ دین میں خود سے اس نے انجیکٹ کیا ہے. یہاں تک کہ جی اگر کسی شخص نے ساس کو چھو لیا, ہاں ٹھیک ہے, تو اس کی اپنی بیوی فارغ ہو گئی. اور اس سے زیادہ خطرناک بات, اگر کسی سسر نے اپنی بہو کو شہوت سے ہاتھ لگا لیا تو وہ بہو اپنے خاوند یعنی اس کے بیٹے کے نکاح سے نکل گئی ہمیشہ کے لیے. یعنی آپ یہ دیکھیں, یہ کوئی نہ میتھمیٹیکل کوئی فارمولہ ہے, یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے بریانی کی بھری ہوئی پلیٹ کھائی اور میری بھوک مٹ گئی, یا کھایا آپ نے اور وامٹنگ مجھے کرنی پڑی. یہ بتا رہے ہیں یا ٹونٹ کر رہے ہیں کہ لوگ بتاتے ہیں؟ یہ ٹونٹ کر رہا ہوں میں, ٹونٹ کر رہا ہوں. ہاں, یہ لاجیکل ہی نہیں ہے. اسی میں نے بتایا کہ امام بخاری نے اس کے اوپر رد کیا. قائل نہیں ہے. نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, اور امام بخاری نے باقاعدہ ان تمام مسائل کا مذاق اڑایا صحیح بخاری میں کہ یہ غلط ہے, نہ قرآن میں نہ سنت میں, انہوں نے خود سے نکالا ہے رشتہ. اچھا علی بھائی, لوگ بقرعید آ رہی ہے,
خوشی سے جا کے سنت ابراہیمی کے لیے جانور بھی خریدتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں دانت وانت یہ وہ ہر چیز, بے عیب جانور, تو وہ قربانی بھی خود کرتے ہیں. ایک پورا وہ بن گیا ہے کراچی میں تو بہت زیادہ کرتے ہیں. جی اوکیجن بلکہ ایک کسائی مجھے یہ بول رہا تھا ہمیں بیوپاریوں کو کراچی میں پروفٹ ہوتا ہے اور کسائیوں کو لاہور میں ہوتا ہے, کاٹنے میں اچھے پیسے ملتے ہیں. کراچی والے تھوڑی ڈنڈی مار جاتے ہیں کسائی کو نا, 2 لاکھ کا جانور لائیں گے 2000 روپے کسائی پہ بحث کرتے ہیں کم کرو. تو یہ چیز ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں, کچھ لوگ قربانی کی جو کھال ہوتی ہے وہ جگہ جگہ پتھارے لگ جاتے ہیں, بکتی ہے تو وہ بیچ دیتے ہیں اور اس کے پیسے رکھ لیتے ہیں. تو قربانی کی کھال کے پیسے ذاتی طور پہ استعمال کرنا وہ کیسا ہے؟ دیکھیں, جس نے بھی قربانی کی کھال بیچی نا, یا اسے قصائی کو فروخت کر دیا اس کے معاوضے کے عوض, اس کی ساری قربانی 0 سے ملٹیپلائی. اچھا, اور یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے تمام مکاتب فکر کا. بخاری مسلم حدیث ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے قربانی کی کھال کو بیچنے سے یا قصائی کو اس کے دام کے عوض دینے سے منع فرمایا. ہاں البتہ میں اسے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہوں, اس کا ڈول بنا سکتا ہوں, مسلح بنا سکتا ہوں. یعنی جو قربانی کے گوشت کا مصرف ہے نا, ایگزیکٹلی وہی مصرف ہوگا کھال کا. گوشت کو بیچ سکتے ہیں نہیں, گوشت خود کھا سکتے ہیں جی. تو قربانی کی کھال آپ اپنے یوز میں لے آئیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم پانی کا ڈول بنا لو. اس کا اس زمانے میں ڈول بناتے تھے. وہ جسٹ لائک یہی ہے کہ جیسے آپ نے گوشت خود کھا لیا. اچھا, یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہوگی کہ یار قربانی کی کھال بیچی لیکن خود استعمال کر لی تو گویا بیچ لی. نہیں, وہ خود استعمال کرنا ویسا ہی ہے جیسے میں نے قربانی کا گوشت خود کھا لیا تو میں مسلح بنا لوں, میں اس کا پانی کا ڈول بنا لوں, مشکیزہ بنا لوں, رکھوں اپنے ذاتی استعمال میں, اسے بیچوں نا. تو یہ نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا. اچھا, وہ جو آپ نے کہا نا دانت وانت چیک کرتے ہیں, تو کراچی میں تو ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ دانت بعض اوقات مصنوعی بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, سینگ بھی مصنوعی لگے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس اعتبار سے وہ چیک کر کے لینا چاہیے, اس وقت پوری تسلی کر کے لے. اور اگر چیک کر کے بندہ لیکن پھر بھی ایپ کا کوئی جانور نکل آیا, ہاں تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بعد میں پتہ چلا پھر اس کی قربانی وہی لگ جائے گی. اچھا, ہاں جی, وہ پھر اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اسے کہ آپ دوبارہ. لیکن پہلی دفعہ ضرور تسلی کریں نا. دیکھیں, ہم کپڑے خریدنے جاتے ہیں, کھانے کی کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو بڑے اہتمام سے جا کے اس کو چیک کرتے ہیں. تو اس کو بھی چیک تو کرنا چاہیے نا کہ کہیں اس میں کوئی عیب نہ ہو. اور میں آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے ایک اور چیز بتا دوں, یہ اکثر مشہور ہے کہ جی آپ یہ اس دوندا تو نہیں ہے لیکن پکا کھیرا ہے, وہ قربانی نہیں لگے گی جب تک اس کے یہ 2 دانت نہیں نکلے ہوئے ہوں گے. بکرے کے 2 دانت 1 سال میں نہیں نکلتے, دوسرے سال کے اندر جا کے 1.25 سال میں نکلتے ہیں. اسی طریقے سے گائے کے 3رے سال میں جا کے نکلتے ہیں, اونٹ کے 5ویں سال میں جا کے نکلتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں مسنہ عربی میں. یہ 2 دانت جو بڑے واضح ہوتے ہیں نیچے نکلے ہوئے, یہ نہیں نکلے ہوں گے نا, قربانی نہیں ہوگی. ہاں صدقے کا گوشت ہو جائے, اسی طریقے سے بکرا ہے آپ نے عقیقے کے طور پہ دینا ہے, اس کے لیے دوندا شرط نہیں ہے. لیکن قربانی کے لیے صحیح مسلم میں ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی, اس کے سوا کسی. اور یہ مجھے بتائیں, کراچی میں یہ جو لوگ, وہ چھت کے اوپر ایک بندہ ہر دفعہ, پچھلی دفعہ وہ بیل گر گیا تھا اور سارے کیمرہ مین وہاں پہنچے ہوتے ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے یار, یہ لوگ اگر اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں, یہ ایکٹیویٹی کیوں پبلکلی اس طرح کی پرفارم کرواتے ہیں؟ کیا چیز کہ جی وہ کرینے بلواتے ہیں اور پھر وہ 3ری منزل سے اسے نیچے اتارتے ہیں, اور ہر دفعہ یہ ایکٹیویٹی ریپیٹ ہوتی ہے. اور پچھلے وہ چاہ رہے ہیں وہ سیڑھیوں سے اتار لیں. نہیں, سیڑھیوں سے نہیں. اس ایکٹیویٹی کو اگر کرنا ہے تو ایک تو پبلکلی نہ کریں, ریاکاری کا اس میں ایلیمنٹ آ جائے گا. یہ تو سر کچھ نہیں ہے, لوگ 10-10 لاکھ روپے کے جانور بیسیاں ڈال کے اس وجہ سے لاتے ہیں کہ ہماری گلی میں, ہمارے محلے میں کچھ لوگ کہ جانور ایک وہ جو ایک پروٹوکول ہے کہ ہم بہت بڑا جانور لاتے ہیں, یہ بھی ایک لوگوں کے خاص طور پہ کراچی آئٹس کے ہے معاملات. تو یہ ان کا کوئی قربانی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بالکل اسٹریٹ اوے. مسند احمد حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. یہ صدقہ ہے, یہ قربانی جو ہے, یعنی وہ قربانی کا ثواب کیا ملنا ہے, الٹا گناہ ہو گیا, کیونکہ اللہ کے ساتھ آپ نے مخلوق کو شریک کر دی. جس نے ریاکاری کے لیے, دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا, اس نے شرک کیا. اب نماز تو پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے, نماز میں کہاں سے شرک آ گیا, لیکن شرک یہ آیا کہ دکھلاوے کے لیے کر دیا, تو اب یہ شرک ہو گیا. تو اس لیے تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. میں کہتا ہوں اگر کسی شخص کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ احتیاط کرے اس معاملے میں. کیا بات ہے علی بھائی. معزز خواتین و حضرات,
میری پہلی اور آخری تو نہیں بولوں گا کہ یہاں پہ جو ہم آؤٹ ڈور آ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کیونکہ علی بھائی تو کراچی آنے کا ان کا کوئی ارادہ تھا نہیں تو ہم نے کہا اپنی پوری پوڈ کاسٹ کو ہی لے کے ان کے پاس آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ٹھیک ہے. اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا ہے اور ہمیشہ سے آپ ہماری امیدوں پہ پورا اتریں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. علی بھائی آپ کی پوڈ کاسٹ کا بہت شکریہ. آخر میں بھی ریکویسٹ کروں گا, جی پلیز, کراچی میں جتنے علماء دین ہیں نا, جس فرقے کے, سب کو میری طرف سے آپ نے سلام کہنا. وعلیکم السلام. یہ تو بہت اچھا آپ نے جسچر دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معزز خواتین و حضرات, مجھے انجینئر محمد علی مرزا کو جہلم کی اس پوڈ کاسٹ سے دیجیے اجازت, اس اپنے پن کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.